अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में मुखातब हुए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन अगर सियासत बचाती तो रियासत का खुदा हाफिज़ था। सब ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि रियासत को बचाना है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज जो है वो बिलवास्ता तौर पर ये शिकवा भी किया है कि इम्तियाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है। कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ट्रंप से मिलकर आने के बाद किसने कहा था कि वर्ल्ड कप लेकर आया हूँ। शहबाज शरीफ ने ये भी कहा। फिर साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पौने 4 साल में ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाकर नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का हवाला भी उन्होंने दिया कि उस पर ये फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जाता। 8 साल हो चुके हैं, इजराइल और हिंदुस्तान से फंडिंग मैंने नहीं ली है। ये मुफस्सल है स्पीच उनकी, और जिसमें उनके शिकवे भी नज़र आए, उनकी खफकी भी नज़र आई, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि जो हुक्मरां इत्तेहाद है वो चारों जानिब से नाला ही है। इमरान खान भी आज तकरीर करने वाले हैं। तकरीरें तो खैर ये सिलसिला है। दूसरी जानिब जो काबीना का आज इजलास हुआ, उसमें एक बड़ा अहम फैसला किया गया जो जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू था जो पिछली हुकूमत ने दाखिल किया था, उसको वापस लेने की मंजूरी दी गई है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बरहम दिखाई दिए हैं। कल भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने जो लाइन ऑप्ट की है और जिस तरह बाइकआउट किया गया अदालती समाअत का, उसके बाद लगता है कि अब ये मज़ाहमत का बयानिया फिर से आएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये शिकवा करना कि हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, क्या ये अब इस बात पे मोहर सब्त कर रहा है कि दे आर बैक टू स्क्वायर? अच्छा, ये जो अदलिया के ख़िलाफ़ शरीफ ख़ानदान का या जो मौजूदा हुक्मरान इत्तिहाद है, इनका मजमूई तौर पर रवैया हमेशा ऐसा ही रहा है, गिले शिकवे का रहा है। अलबत्ता इनमें से शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ज़्यादा दूर अंदेश समझे जाते हैं और ज़्यादा वो समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे हक़ में नहीं है। जब सज्जाद अली शाह साहब से लड़ाई चल रही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि हमें अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। और लड़ाई जिस बात पे वो बड़ी दिलचस्प है कि फौरी समाअत की अदालतें नवाज शरीफ साहब ने बना दी थी, जिसको सज्जाद अली शाह ने कहा कि ये आइन के भी ख़िलाफ़ हैं और ये अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की, और इसमें आप ख़ुद फंसेंगे। जी, अदालतें हैं, काम कर रही हैं, हम उनको पाबंद करते हैं कि जल्दी फ़ैसले करें। और यही हुआ, वो सज्जाद अली शाह ने खैर उड़ा दी। जब मियाँ साहब फंस गए आए तो फिर वो सिविल आम अदालतें थी जिन्होंने उसको रिलीफ दिया। जी, अगर वो फौरी समातें होती अदालतें तो मुशर्रफ साहब ने तो फिर हफ्ते में उड़ा देना था जो वो चाहते थे। वो टाइम मिल गया, डील हो गई, मामला चल गए। उससे भी पहले ये सेशन जज ने जो जाफरी साहब, उन्होंने स्टैंड लिया। सही है। इरशाद साहब, आप बात जारी रखिएगा। हमें असद कैसर साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, अब एक और भी इम्पॉर्टेंट मामला है जो अब बात की जा रही है कि जो अदालती रूल्स हैं उनमें तरमीम की जाएगी। वैसे बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, हुक्मरां इत्तेहाद तो इस पर मुत्तफ़िक़ है। अब पीटीआई का खैर इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन ये असद कैसर से पूछते हैं। लेकिन ये हकीकत है अब्बास साहब कि जिस हुकूमत ने मीडिया के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ जो किया या करने की कोशिश की, गले पर आखिर खुद निशाना बने। और ये सीखा किसी ने ये सबक। असद कैसर साहब, आप को खुशामदीद हम कहते हैं। ये फरमाएं कि ये जो अचानक अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई और अब उनके इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है, आज एक तकरीर भी की है, अगरचे वो उसमें कोई तलखी नहीं थी लेकिन गिले शिकवे थे। तो एक तो ये बताइए कि असम्बली रूल्स के तहत वहाँ अदलिया के ख़िलाफ़ बात हो सकती है, और क्या इख्तियारात को महदूद होना चाहिए? होगा तो क्या नुकसान होगा सियासतदानों को, हुक्मरानों को, मुल्क को, अवाम को? बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है। आपको अभी हमारे साथ हुआ, आपको पता है कि जो अदालत ने फैसला किया, हमने उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया। ठीक है, फैसले के ऊपर हमारे कंसर्न थे और वो कंसर्न हमने बताए, लेकिन एक ऐसा तरीके से हमने अपने कंसर्न जो है ना बताए थे, और जो अदलिया की इंस्ट्रक्शन की उसके मुताबिक हमने सब कुछ करवाया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। नंबर 2 ये है कि ये जो इस किस्म की सोच भी, ये काम तो बहुत बड़ी बात है, सोच भी बहुत बड़ा जो है ना अफसोसनाक है। कोई ये सोच है कि वो अदालतों के इख्तियारात को महदूद करे। देखो, अदालतें जो है ना वो
मुझे तौर पर एक माशरे के लिए एक आज़ाद अदालत है जो है ना, एक अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा कर्म होता है। ये सिर्फ कभी हम हुकूमत में तो कभी अपोजिशन हुकूमत में, मतलब ये हुकूमतें आनी जानी चीजें होती है, लेकिन अदालतें अपनी जो उसका दायरा अख्तियार है उसमें रहते हुए अपने फैसले करे, और अदालतें जो डिसीजन करती है उसकी कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होते। बाद औकात हमारे खिलाफ उसका फैसला होता है, डिफिनेटली फैसले पे तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके खिलाफ कैंपेन चलाना, उसके इख्तियार कम करना बिल्कुल नामुनासिब है। हम किसी सूरत में अगर इनको ये कोई काम करेंगे तो हम भरपूर मुकाबला करेंगे, इनको रोकेंगे और हर हद तक उसकी अदालतों के साथ। नहीं, कैसे मुकाबला करेंगे? असेंबली में तो आप हैं नहीं, वो रूल्स बदलना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं, और दूसरी बात अदालतें रात को खुली, आपने भी तो बाज़ाब्ता एक बाकायदा कैंपेन चलाई और अदालतों को निशाने पे रखा। नहीं, हमने देखिए हमारी और इस पे बहुत बड़ा फर्क है। अपनी जो हमारी जो लीडर ने बात की ना, तो वो हमारा तो अदालत के फैसले की तो बात कर सकते हैं आप, यानी मैंने खुद बहुत काफी वो कहा कि हमारे जो पिछले फैसला होते हैं उसके ऊपर हमारे कंसर्न है, हमारी रिजर्वेशन है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है आप रिव्यू पे जा सकते हैं। इसके लिए एक रिव्यू का ऑप्शन है आपके पास, रिव्यू, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि फिर आप अदालत निज़ाम को सबूताज करने के ऊपर और फिर जो है ना किरदार किसी के ऊपर आ जाए, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम देखेंगे कि उसके लिए जो भी लीगल हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, उस ऑप्शन के मुताबिक जो है ना हम उसका मुकाबला करेंगे। असगर साहब, अब आपको लग रहा है कि अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया तो आप उसके ख़िलाफ़ थे। उस फैसले को आप भी फरमा रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो, रूलिंग तो रूलिंग होती है। अगर एक फैसला दुरुस्त है तो दूसरा भी दुरुस्त है, अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। देखो, मैं तो ये बात नहीं करता, बिल्कुल मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कंसर्न होना, इश्यूज पे जो है ना अपना नुक्ता नजर अलग बताना, वो डिफरेंट बात है। बेशक उसकी भी कोई कंसर्न हो तो हमें वो नहीं है, लेकिन इसके आड़ में आके वो अदालती इख्तियारात और अदालत के अंदर इंटरफेरेंस करे, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं तो अभी कहता हूँ कि हमारे उस वक्त भी उस फैसले पे हमारे कंसर्न भी है, और मैंने अपने कंसर्न रिव्यू की शक्ल में दाखिल भी किए हैं। उनको भी चाहिए जो कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करे जितना उसके पास कानून, लेकिन अगर वो फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बाकायदा धमकी दे के अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम नहीं मानेंगे, तो किस किस्म का इंसाफ है? और वो तो बहुत सिंपल बात है जी, एक तरफ है 186 वोट, दूसरी तरफ है 179। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उससे पहले जो स्टेटमेंट आती है चौधरी शुजात हुसैन की, वो आते हैं कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, कोई सफा मिला नहीं है। आपकी नजरों से वो सारे स्टेटमेंट गुजर चुके होंगे, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर काउंट करते आए उसके बाद कहता है, अगर पहले भी कहता तो कोई गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन ये काउंट के बाद भी कहता है कि मेरे पास ये लेटर आया, तो ये मुकम्मल फ्रॉड है। नो, वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, होना चाहिए था कि अगर उसके लेटर आते, प्रॉपर जो इसकी सबमिटिंग होती, पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता। असद कैसर साहब, डिप्टी स्पीकर को अदालत ने बार बार तलब किया, आप समझते हैं कि आईनी तौर पर पेश ना होकर डिप्टी स्पीकर ने ठीक किया, उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि जब तक वो स्पीकर हैं उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं होना, या पेश होना बनता था दोस्त मज़ारी का? क्यों नहीं बनता? मैं जब स्पीकर था मुझे अदालत ने बुलाया KPK में, मैं बिल्कुल मैंने हाजिरी में गया। अच्छा देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि डिप्टी स्पीकर जो है ना अपने आप को कानून से बरातर समझे, और अभी भी जो है ना जो ये वाला मामला हुआ था तो मतलब हमें तो बुलाया नहीं गया, अगर हमें बुलाया जाता तो हम डिफिनेटली पेश होते। मतलब ये तो आप अपने मुल्क में अनारकी फैलाने की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खुदारा अपनी सियासत को उस लेवल तक ना ले जाओ कि उसके अंदर जो अनारकी पैदा हो। आपके पास एहतजाज का जितना जायज़ और कानूनी हक है आप इसको इस्तेमाल करें, आप जितना कानूनी जंग लड़ सकते हो उस लेवल पर आप इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इस लेवल पर ना लेके जाएं कि उसकी वजह से फिर अनारकी पैदा हो, श्रीलंका माहौल पैदा हो। पॉलिटिशियन को ज्यादा जिम्मेदारी, और खासकर जो हुकूमत में होते हैं उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो
اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار ثابت کریں۔ اسد صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کو پنجاب کی حکومت مل گئی، KPK میں آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، 4 جو یونٹ ہیں ان میں آپ کی حکومت ہے۔ اب وقت نہیں آ گیا کہ آپ تحریک انصاف عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ اب وفاق میں ان کی حکومت چلنے دیں، الیکشن وقت پر ہونے دیں تاکہ ایک پارلیمنٹ بھی مدت پوری کرے، اور آپ بھی پنجاب میں کچھ ڈیلیور کر کے KPK میں ڈیلیور کر کے اگلے الیکشن میں ایک کارکردگی کے ساتھ جائیں، بجائے اس کے کہ صرف سازش کا بیانیہ آپ کے پاس ہو، کارکردگی نہ ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرائسس اتنے بڑھ چکے ہیں جی کہ عوام سے نئی مینڈیٹ لینا پڑے گا۔ صحیح۔ اگر آپ عوام کے پاس نہیں جائیں گے، یہ تو ہمارے 135 MNA تو اس وقت ریزائن دے چکے ہیں، وہ تو اسمبلی سے باہر ہے، اور اس وقت جو ہے نا ایک چھٹو کا مربع جو ہے نا ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ PTMC کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، مقابلہ کرے، عوام کے پاس جائے، عوام کے پاس یہ سارے ایشوز لے کے جائیں۔ اگر ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا تو ہم حکومت کریں گے۔ ان کو ہم تو کہتے ہیں ہاں، اس کے لیے بھی ہم اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نقطے پہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ مذاکرات کے تیار ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ الیکشن کب ہوگا، کب الیکشن کرنا ہے، جی کب اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ نہیں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے KP کی اسمبلی ڈیزالو کریں، پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کریں، آگے بات کر لیں۔ KP میں آپ حکومت میں بیٹھیں، پنجاب میں آپ حکومت میں بیٹھیں، اور وفاق پہ آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں۔ یہ بات ہو سکتی ہے، مطلب دیکھو، ہم تو نہیں کہتے، سب کچھ پہ بات ہو سکتی ہے، ہم بھی کب ڈیزالو کر رہے ہیں کب، لیکن ایک پراپر فریم ورک ہو اور ٹائم لائن ہو، اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ سب کچھ۔ تو بات آپ کی کون کروائے گا اسد قیصر صاحب، جو اس وقت تناؤ ہے آپ کے درمیان، جس طرح کی زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں آپ پہلے تو لوگ؟ یہ پبلکلی اعلان کرے کہ آئے مذاکرات، کیونکہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اعلان کرے کہ وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہو، اور وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا جو ہے نا ارلی الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن، اور فری اور فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے نا بہت متنازع ہو چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے نامنی کو جو ہے نا بنائیں، ہاں وہ ہم آپس میں مشاورت کر لیں گے، جو بھی ہمارا متفقہ آدمی کو ہم وہ کر لیں گے تو وہ آ جائیں اس پوزیشن پہ، کنسٹیٹیوشن پہ۔ ادروائز یہ الیکشن کمیشن تو اس بات میں بالکل باعث ہو چکا ہے، اور اس کے اندر نیچے جو ہے نا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اسد صاحب، یہ تو عادت آپ کے روایت آپ کے لیڈر نے ڈالی کہ اپوزیشن سے نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہے، نہ بامقصد مذاکرات کرنے ہیں، تو اب بھی کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت گرانے کے لیے آپ سے مذاکرات شروع کر دیں کہ لیں جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ آئیں، آپ کی شرائط پر ہم مذاکرات کرتے ہیں؟ لیکن پھر انجوائے کریں نا۔ دیکھیے، انہوں نے تو ہمارے خلاف سازش کی، ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے نا عمران خان جو ہے اس وقت بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ بھی الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن یہ حکومت میں آ کے جو ہے نا یہ حکومت کی بجائے کہ مسائل حل کر یہ مزے لینے لگی جی، اور ابھی ان کی جو ہے نا ان کو ان کی پڑی ہوئی ہے، سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوا یہ خود ان کے خلاف جو ہے نا سب کچھ الٹا ہو گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پھنس گئی ہے، بہت بری طرح پھنس گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو آئے ہم نہیں، اگر اسد قیصر صاحب اگر وزیر اعظم دعوت دیں عمران خان صاحب کو کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں، اور یہی یک نکاتی ایجنڈا ہو، تو کیا عمران خان شہباز شریف سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، وہ تو عمران خان شہباز شریف کی بات نہیں ہے، وہ تو دوسری بھی لیول کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم بالکل خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات ہو سکتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن اور ارلی الیکشن۔ نہیں تو کون ملے گا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی بھی ایک وہ شخصیت اپنے ہے، نامنی، وہ تو ڈائریکٹلی اپنا نامنی جو ہے نا پھر وہ نہیں نامنیز کیا ہے؟ اب یہ تو دوہرا معیار ہو گیا نا کہ خان صاحب خود نہیں ملتے اور پارٹی کے لوگوں کو بھیج دیں، یہ کیا؟ اس میں تو انا آ جاتی ہے سیدھی سیدھی، یہ تو قوم کے مسائل حل کرنے والی بات کا امپریشن نہیں آتا۔ ود ڈیو ریسپیکٹ اسد صاحب، نہیں، اصل میں سر نہیں، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو جتنی بھی ہوتے ہیں کوئی ڈائریکٹ لیڈرشپ نہیں بھیج جاتی ہے، جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، پھر وہ پورے سے جو ہے نا مین لیڈرشپ کے پاس جاتی ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اس سچویشن سے، اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیں کہ ہم نے کیسے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے،
इस वक्त जिससे हमने निपटना है, और उसके लिए वाहिद और कोई रास्ता ही नहीं है इलेक्शन के अलावा। जी बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन है। सही है। अच्छा असद साहब, एक और मामला है, आज काबीना ने जो काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू था वो वापस लेने की मंजूरी दे दी है। फ़रोग नसीम साहब जो आपके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जमा करवाया था। इमरान खान साहब गलती अपनी मान चुके हैं कि रेफरेंस भेजना फायज ईसा के खिलाफ गलती थी। आप क्या समझते हैं, काबीना का ये फैसला ठीक है, आप इसकी तायीद करते हैं? देखिए, इस पे तो खान साहब ने ऑलरेडी पहले से कहा हुआ था कि हमने गलती की, तो ठीक है। मतलब ये है कि एक ये उस वक्त जो खान साहब ने कहा तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था, तो अभी इन्होंने वापस किया तो अच्छा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी साहब ने। बहुत शुक्रिया मज़ारी साहब आपके वक्त का। मज़ारी साहब, आपकी जो रूलिंग थी उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए। बुनियादी तौर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, आपने फ़ैसले को क्या समझा और आपकी समझ के बाद जो आपने ये रूलिंग दी? देखिए भाई, थोड़ा सा मैं ज़रा अगर टाइम मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको कह दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल जी, मेरी दोनों पार्टियों से और तमाम पार्टियों से बात हुई, और एक चीज़ तो मैंने उनको क्लियर कहा कि जी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि पिछली मरतबा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कुछ मेंबर्स की तरफ से। मैं नहीं चाहता कि कोई वाक़या दोबारा रूनमा हो और माहौल ख़राब हो, ताकि हम अच्छे तरीके से एक इलेक्शन कराना चाहते हैं, सही अच्छे माहौल में हो, जिसमें मेरी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है और अदरवाइज भी मेंबर्स की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये हमने बहुत मेक श्योर करना है, और इसमें हमने एक प्लान चॉकआउट किया हुआ था और हमने वो करना था। दूसरी बात ये हुई उनसे कि जी, एक बात मैं उनसे यही बात हुई कि जी अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर कोई भी मेंबर डिफेक्ट करके दूसरी साइड पे जाए उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये बात कैटेगोरिकली मैंने सबको बताई और सबको कहा कि जी ये रूलिंग आएगी चेयर की तरफ से, और उन्होंने इस बात को यस किया, तो सबने एंडोर्स किया कि जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह ना हो। ठीक। तो मैं यहाँ से ऑफिस चला गया, थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि अरेंजमेंट्स वगैरह हो रही थी और वहां पे जाकर कुछ जरूरी फैसले करने थे, मसलन सिक्योरिटी के हवाले से और अदरवाइज और बहुत सी चीजें अरेंजमेंट्स वगैरह यही करनी। तो उधर मुझे खत मौसूल हुआ चौधरी शुजात साहब का। मेरे लॉयर भी मेरे साथ थे, मैंने उनको अपने साथ ही रखा। मैंने कहा भाई आज आपने मेरे साथ ही रहना। और वो खत मैंने उसको दिखाया, उससे शेयर किया। मैंने कहा यार इस पे लीगल ओपिनियन दो, आप अपने सीनियर से किसी से बात करें कि इस पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप चौधरी शुजात साहब से पहले कंफर्म करें, और बाकी जो चीजें हैं वो उनसे मैंने कहा कि जी आप जरा उनसे बात करते हैं। तो जो शॉर्ट रूलिंग जो हमने करनी है वो हमने वो करनी है। और मेरा सिर्फ मकसद यही था कि अगर शुजात साहब अगर कहेंगे कंफर्म कर देंगे कि जी खत उन्होंने भेजा है, तो मैंने वही फैसला करना था। और अगर उन्हें कहना था कि जी खत ये उनकी तरफ से नहीं है, तो मैंने क्या देना था कि जी खत उनकी तरफ से नहीं है। मेरा तो सिंपल सा ये था, और वो बाकी चीजें आपने देखी, मैंने खत वहां पर पढ़ के सुनाया, मैंने उनको बताया। अच्छा मज़ारी साहब, एक सवाल ये है, मैं थोड़ा सा भाई मैं थोड़ा सा फिनिश कर दूं, मैं थोड़ा डोंट इंटरप्ट मी, मुझे फिनिश करने दें। आप देखिए कि मेरी जो मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैंने अपने सोच समझ और ईमान के साथ, क्योंकि मैं इस आइन का पासदार हूँ, इस आइन के अंडर मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैंने वो सोचते हुए मैंने उस पर एक रूलिंग दे दी जो कि सबके सामने। और अगर अदालत ने वो किया, वो अदालत की मुझे बिल्कुल कदर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और मेरे पास ऑप्शंस हैं जैसे रिव्यू का। तो मैं लॉयर से बात करके अपनी कोशिश करूंगा कि शायद रिव्यू में जाए या ना जाए, वो उनसे मैंने सलाह मशवरा करना है, उसके बाद हम कोई लाहेमल तैयार करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा मज़ारी साहब, ये फरमाएं कि ये खत आपको कितने बजे मिला? ये तकरीबन जी मुझे मिला, मैं जब ऑफिस पहुंचा हूँ तो उसके बाद मुझे उधर रिसीव हुआ है। 2-2:30 बजे 3 बजे? नहीं, मैं ऑफिस गया 4 बजे के बाद। अच्छा, आपने देखा कि काफी ज्यादा वो लेट हो रहा था, चलना शुरू हो गए थे मेंबर्स की तरफ से कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, क्योंकि उन्होंने इजलास शुरू नहीं किया। तो मुझे
دونوں پارٹیوں کی طرف سے کالز آ رہی تھی کہ آپ اجلاس جلدی شروع کروا دیں. تو میں نے کہا جی مجھے آپ سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے دیں, مجھے سسٹم کو ذرا برابر کرنے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ دوبارہ ممبرس کی کوئی لڑائی ہو جب میرے پہ اٹیک کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنا کریں اور اپنا شروع کروائیں. تو ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس ٹائم مجھے موصول ہو گیا تھا یہ 4 بجے کے تقریباً 4 بجے 4:15 یا 3:45 یہی ٹائم ہے جو آپ کو نہیں جی میں میرا خیال ہے پہنچا ہوں, کوئی میرا ذاتی خیال ہے 4:15 یا 4:30 کا ٹائم ہوگا, میں پہنچا ہوں. اس کے بعد مجھے وہاں پہ خط موصول ہوا. مل گیا. اچھا یہ اسمبلی ریکارڈ کا یعنی میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باضابطہ ڈائری نمبر وغیرہ لگ کے آیا؟ اور بھائی میرے پاس یہ آیا, میں نے اس کو ریسیو کیا اور میں نے ریسیو کر کے میں نے اس کو اپنے لائرز کو بھیج دیا بعد میں. اچھا ریسیو کر لیا تھا میں نے اس کو. یعنی آپ کو ڈائریکٹ آیا, وہ عملے کے تھرو نہیں آیا کہ جناب وہ؟ جی مجھے ڈائریکٹ آیا. جی ڈائریکٹ آیا, ٹھیک ہے جی صحیح ڈائریکٹ آیا. اچھا آپ نے وکلاء سے مشورہ کیا؟ ڈائریکٹ دے آتے ہیں, کبھی عملے کے تھرو کر دیتے ہیں, تو ڈائریکٹ آیا مجھے وہ خط موصول ہوا ہے. اچھا یہ تو آپ نے خط پر تو مشورہ کیا, لیکن جو رولنگ تھی, رولنگ میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا, اس پر بھی مشورہ کیا کہ اس رولنگ کے جو ڈیسیژن تھا عدالت کا, سپریم کورٹ کا, اس پر بھی آپ نے وکلاء سے مشورہ کیا کہ یہ مجھے جی میں نے وہ خط جب کنفرم ہوا تو پھر میں نے لائر سے کہا کہ جی اب اس کا کیا کرنا ہے, کیونکہ ایک چیز کنفرم ہو چکی ہے اور میرے لائر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس پہ کوئی مشورہ کر لیتے ہیں, تو مشورہ کر کے پھر یہ رولنگ میں نے کیا. اچھا یہ جو آپ نے عرفان قادر صاحب کو وکیل مقرر کیا, وہ چلے گئے, انہوں نے بعد میں بائیکاٹ کر دیا, یہ آپ کی انسٹرکشنز تھی؟ کیونکہ سر میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بتا دوں, میری اسی دن یہ جب ہوا تو انہوں نے نیکسٹ ڈے میری کچھ طبیعت صحیح تھی, طبیعت تھوڑی ناساز تھی, میں گھر پہ ہی تھا, ریسٹ کر رہا تھا, تو میں تھوڑا دیر سے اٹھا ہوں, تقریباً 12 بجے تک. تو اتنے میں نے کوشش کی عرفان قادر صاحب سے, پھر میرا رابطہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ کو اپنا لائر رکھنا چاہتا ہوں, تو یہ معاملات ہیں تو کیا کرنا ہے. تو مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کہا جی وہ ان پرسن کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک سمپل سی بات بتائی کہ جی آج تک کی تاریخ میں 70 سال کی تاریخ میں کبھی کوئی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پیش نہیں ہوا, تو آپ کیوں پیش ہو, یہ نئی تاریخ تو نہیں بنانے جا رہے نا ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پیش ہونے کی ضرورت نہیں, اب میں آپ کا لائر ہوں, میں جا کر آپ کو ڈیفینڈ کروں گا, نو پرابلم. پھر وہ وہاں پہ چلے گئے, پھر رات کو میری ان سے میٹنگ ہوئی, پھر اسلام آباد چلے گئے, اور میں نے ان کے مشورے کے تھرو جب ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا ایک ڈیسیژن ہم نے کرنی تھی, آیا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارا پہلے دن سے جب ہوا تو انہوں نے ٹائم مانگا, تو یہی ان کا وہ تھا کہ جی بہت سینسٹیو ہے, ایشو ہے, یہ 12 کروڑ عوام کا ایشو ہے, اس کو ذرا مزید اچھے طریقے سے یہ معاملہ سالو ہو جائے, تاکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیژن آ جائے تمام ججز کی طرف سے. تو اس پہ انہوں نے ریکویسٹ میں نے ان سے پھر میں نے کہا آپ کیا مشورہ, انہوں نے کہا جی میرا مشورہ یہ کہ آپ فل کورٹ کی طرف جائیں. میں نے کہا جی اگر فل کورٹ وہ نہیں مانتے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آپشنز اوپن ہیں, پھر ہم اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ بات کی بات ہے, پہلے ہم فل کورٹ کی طرف جائیں گے. ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر کے پھر انہوں نے کی. نہیں, جب فل کورٹ وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کر دیں؟ جی بالکل. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا جی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں اگر آپ ایک چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, مثال میں دیتا ہوں, کسی تھانے میں یا کسی ادھر کوئی کیس لگے ہوئے ہیں, غریب لوگوں کے کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں, اگر آپ کو کسی افسر پہ یقین نہیں ہوتا, آپ سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری انویسٹیگیشن تبدیل کر دیں, آپ کسی اور افسر کو تعینات کر دیں اس چیز پہ. تو میں نے اس چیز کو سوچتے ہوئے انہوں نے پھر ہم نے بیٹھ کے وہ کیا کہ جی اگر ایک چیز سے ہم کمفرٹیبل نہیں ہو رہے, ہم مزید یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید پوری پاکستان کے آگے, پوری دنیا کے آگے ایک کلیکٹیو ڈیسیژن آ جائے تمام ججز کی طرف سے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے غلط تو کچھ نہیں کیا. اور اس پہ پھر میں نے کہا کہ جی اگر وہ نہیں کرتے تو آپ آپشن اپنا بتائیں کہ کیا کیا کرنا ہے. پھر آپشن پھر یہ بائیکاٹ کے بارے میں سوچا گیا, پھر ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. اچھا نہیں, لیکن عرفان قادر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تھانے کچہری کا معاملہ نہیں ہے, سپریم کورٹ ہے اور یہ فیصلہ نہیں. میں آپ کو میں عرفان قادر صاحب کی بات نہیں بتا رہا تھانے کچہری میں, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. نہیں, آپ نے بتایا, میں نے کہا عرفان قادر صاحب تو نہیں جی, عرفان قادر صاحب نے مجھے یہ بات بالکل نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی we have the choice, if we are not comfortable, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ فل کورٹ میں, کیونکہ we are not comfortable, تو ایک چیز سے اگر ہم comfortable نہیں ہے تو let it be clear, transparent in front of the whole مطلب نیشن
تو اس چیز کو جی، ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ اچھا. میں نے کی, اور ابھی بھی ہمارے پاس آپشن ہے. دیکھیں نا, ریویو کا تو آپشن ہے ہمارے آپشن پاس, موجود جی، ہے. ٹھیک ہمارے ہے. پاس لیگل آپشن ہے. ہم اس کو بالکل, ابھی وہ آپشن ختم تو نہیں ہوئی, ہم اس کو انشاءاللہ پورا آپشن کو یوز کریں اچھا, گے. کہا یہ جاتا ہے, بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس خلے کے بعد آپ کی ایک میٹنگ ہوئی, آپ کو قائل کیا گیا, 1.5-2 گھنٹے تک آپ قائل نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں جی یہ خط بنتا نہیں ہے, میں پیش نہیں کروں گا اور ووٹ نہیں ان کے ختم کروں گا, نہیں, اور آپ کو قائل کیا گیا کہ نہیں آپ ختم کر دیں. یہ باتیں غلط ہیں. غلط یہ بات باتیں ہے. غلط ہیں. ٹھیک. جی, یہ غلط بات ہے. اچھا جی, اچھا مزاری صاحب, اب آپ کی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اسی سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. تحریک عدم اعتماد آتی ہے, سامنا کریں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ جی, اس بارے میں فی الحال میں کچھ رائے نہیں دے سکتا, اور اس بارے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا, جب پیش ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. جی. اچھا, آپ نے یہ جو ڈپٹی اسپیکر کے طور پر پرویز الہی صاحب سے اور اپنی پارٹی سے الگ لائن لی, اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو کیا اختلافات ہیں عمران خان سے, عثمان بزدار سے, یا اپنی پارٹی سے, جس کی وجہ جی, سے میں نے کوئی الگ لائن نہیں لی. میں نے کوئی الگ لائن نہیں لی. اب آپ دیکھیں, اگر ایک پارٹی اگر آپ کو دھکیلتی رہے اور ایک پارٹی آپ کو بدنام کرتی رہے اور آپ پہ غلط الزام لگاتی رہے کہ جی غدار ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں, آپ نے یہ کیا وہ کیا ہوا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے, اور عزت اسی میں کہ پاکستان کے آئین کو ہم سب سے اوپر رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہم کیا, ظاہری بات ہے سوچنا تو پڑتا ہے, سب سے پہلے تو ہمارے لیے پاکستان ہے. ٹھیک نہیں, اس کا مطلب ہے پہلے آپ کا کوئی اختلاف نہیں تھا اپنی پارلیمانی پارٹی سے یا بزدار صاحب سے یا عمران خان سے, یہ انہوں نے دھکیل دیا آپ کو دوسری طرف کھڑا کر دیا؟ دیکھیں, بزدار صاحب کے ساتھ میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں, اور میں نے پی ٹی آئی کے کئی ممبرز کو بھی کہا, میں نے اعلیٰ قیادت, جو بھی اعلیٰ قیادت ملاقات کرتی تھی, میں نے کہا جی ہمارے کچھ سیریس ریزرویشنز ہیں, آپ ان کو مہربانی کر کے ان کو دیکھیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں نے کہا جی آپ خان صاحب سے بھی کہیں, اور اگر خان صاحب ہماری چیزوں کو سیریس لیں, ہمارے کچھ سیریس مطالبات ہیں, اگر ہم وہ مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سیریس ہے, آپ ان کا نوٹس لیں, ان پہ کوئی کارروائی کریں. لیکن وہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہنا ہی مقصد ہے, کوششیں ہوتی ہیں لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. یہ پوزیشن ہوئی تھی. صحیح ہے. اور میں نے ایک میٹنگ ہوئی, میں نے خان صاحب کو, وہ واحد ہی میری میٹنگ خان صاحب سے کے ساتھ 1-on-1, جس میں 2-3 صاحبان اور بھی تھے, اس میں بھی میں نے کہا جی میری سیریس ریزرویشن ہے اگینسٹ دا سی ایم, آپ ان کو مہربانی کر کے آپ ان کو ایڈریس کریں. لیکن سننے والا ہی کوئی نہیں تھا. جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا مزاری صاحب یہ بتائیے گا, جس دن اب یہ رن آف الیکشن ہوا, پولنگ ہوئی, تو اسمبلی عملہ تھا, اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, یا اس سے پہلے یہ بھی شکوے آپ کی جانب سے آتے تھے کہ اسمبلی عملہ شاید آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا؟ جی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جی اسمبلی عملہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا, ہر لحاظ میں وہ تعاون نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا جس حالات میں میں نے الیکشن کا, مجھے پتا ہے کہ میں نے کن حالات میں کیسے کرا ہے. کچھ سننے والا ہی نہیں تھا, وہ ہر کوئی اپنے اس پہ چل رہے تھے, نہ کچھ سننے والا تھا نہ کچھ. تو اور میں نے تمام پارٹیوں کو, میں نے سب کو یہ کہا کہ یہ ایک سمپل سی بات ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ایک میری ڈیوٹی ہے, وہ میں نے پوری کرنی ہے, وہ میں پوری کروں گا, اور ٹرانسپیرنٹ اور پیسفل طریقے سے کروں گا. میرا پہلے دن سے موقف تھا, میرا ابھی بھی یہی موقف ہے. اچھا مزاری صاحب, آپ نے چودھری شجاع صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ خط آپ نے مجھے تو بھیج دیا ہے, اپنی پارلیمانی پارٹی کو بھی بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے؟ یہ ان کی پارٹی کا ایشو ہے, میرا ایشو نہیں ہے. وہ میں نے ان سے جو کنفرم کرنا تھا, وہ خط کے بارے میں کنفرم کرنا تھا, جو مجھے میرے لائر نے بتایا, وہ میں نے ان سے کنفرم کیا. اچھا مزاری صاحب, یہ بھی کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ آپ شاید چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. جی, کدھر جا رہا ہوں چھٹیوں پہ؟ جی ملک سے باہر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں نا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی غلط گھٹیا الزامات اور غلط ایسی غلیظ باتیں ہوتی ہیں. آپ یقین مانیں کہ ایک زمانے میں وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جی ہم سیاست شرافت کے لیے کرتے ہیں, لیکن ابھی ہم سیاست جو کرتے ہیں اب عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جی یقین مانیے یہ پوزیشن آ گئی ہے. اچھا یہ فرمائیں, جو 15-16 اپریل کو واقعہ ہوا اسمبلی میں, آپ کو پولیس بنانی پڑی, وہ پہلے ہی کیوں تیار بیٹھے تھے؟ آخر کوئی آپ کے ساتھ کچھ چل رہا ہوگا اختلاف, جس کی وجہ سے ان کو شک گزرا کہ آپ ان کی سائیڈ نہیں لے رہے, اور پھر حملہ بھی ہو گیا. جی پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں. جی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں اندر گیا اس ٹائم میرے ساتھ صرف چند لوگ تھے, چند سیکیورٹی کے بندے تھے, اور وہ میرے ساتھ تھے, اور انہوں نے میرے پہ حملہ کیا,
اور حملے کے بعد میں نے خود آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے بلایا, ان کو کہا کہ جی آپ میرے پاس پیش ہو جائیں, کیونکہ وہ عدالت میں بھی انشورنس دے کر آئے تھے کہ جی آپ نے اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ اور پیسفل کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ہم نے وہاں پہ بلایا اور ڈائیلاگ کے لیے میں تھوڑا سا اگر آپ کو کلیئرفائی کر دوں, میں نے آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے سب سے پہلے چودھری صاحب کے پاس بھیجا. میں نے کہا جی چودھری صاحب سے جا کر کہیں کہ جی ہم الیکشن میرے لیے وہ قابل احترام ہے اور ہم الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرانا چاہ رہے ہیں, آپ کی طرف سے, آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی ہرڈل نہ ہو, یہ واقعہ میرے واقعہ ہونے کے بعد کی بات ہے. اچھا. تو اس کے بعد وہ وہاں پہ بیٹھے رہ گئے, لیکن چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے جی اب سیشن ایڈجرنٹ کر دیں. چودھری صاحب بار بار بزید تھے کہ جی اب ایڈجرنٹ کر دیں. اچھا. تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے, وہاں سے وہ حمزہ شہباز, دونوں کینڈیڈیٹس کے پاس گئے, حمزہ شہباز صاحب کے پاس گئے, ان سے بھی یہ بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہماری طرف سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی, کوئی سلوگنز نہیں ہوں گے, ہم الیکشن پروسیس کو اسموتھلی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر وہ میرے پاس آئے, پھر انہوں نے مجھے آ کر بتایا, اور پھر ہماری یہ ڈیسیژن ہوئی کہ جی ہمیں آرڈرز ہیں کورٹس کے اور ہم نے اس چیز کو فری اینڈ فیئر کروانا ہے. اور اس کے لیے میں نے خود خط لکھ کے میں نے کورٹ میں داخل کیا کہ جی سیفن جو انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں اور میڈیا ہے ان کو آنے دیا جائے. اور اس سے پہلے ان کا کیا ویو تھا, میرے جو اسمبلی کے جو عملے کا جو سٹاف کا, ان کا یہ تھا کہ جی ہم کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے. میں نے خود ان کو کہا, میں نے کہا جی یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. میرا ابھی بھی جب میں نے یہ سیشن کیا, ابھی بھی میں نے خود لکھ کے دیا کہ جی ہم وہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز اور میڈیا کے تمام جو میڈیا ہے اس کو ہم اندر آنے دیں گے تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہو اور دنیا اس چیز کو دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب عدم اعتماد کی اگر تحریک آپ کے خلاف آتی ہے تو آپ اپنی پارٹی کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو فیس کریں گے, اور اگلا لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ آپ پارٹی ظاہر ہے پھر چھوڑنی پڑے گی آپ کو. اس بارے میں کوئی نہیں سوچا ابھی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرائسس ایک چل رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ عدم جواب لے کر آتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے وہ مشورہ کر لیں گے جی انشاءاللہ. جی اچھا مزاری صاحب, آپ کی اپنی جماعت کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ قاسم سوری نے رولنگ دی, ان کی رولنگ کالعدم قرار دی, لیکن وہ میسز میں گئے, لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ اٹھایا, اور آپ پہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ اس رولنگ کے بعد روپوش ہو گئے ہیں. جی میں روپوش نہیں ہوا. آپ کو کس نے کہا میں روپوش ہوں؟ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں جو موسٹلی جو لوگ ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں. یہ ان کی بات ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی منہ اتنی باتیں. تو میں تو ادھر ہی ہوں, میں تو کسی جگہ پہ گیا ہی نہیں ہوں, میں تو ادھر ہی ہوں. جی یعنی یہ بات غلط ہے, یہ الزام بھی غلط ہے, یہ تاثر بھی غلط ہے. دیکھیں وہ تاثر غلط, ان کی مرضی, وہ جو مرضی کہتے ہیں ان کے میں نہ ان کی مرضی پہ میں نے چلنا ہے اور نہ مطلب وہ جو کہیں گے, جو منہ سے جو چیز نکالیں گے, کوئی بات میرا خیال ہے مناسب بات تو نہیں ہے. میں تو ادھر ہی ہوں بھائی. آپ ابھی حلقے میں گئے ہیں اپنے عوام کے پاس؟ جی میں انشاءاللہ جاؤں گا جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر پنجاب, بہت شکریہ جی ڈپٹی پنجاب اسمبلی دوست مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے انکشافات کیے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, دوست مزاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اس پہ بھی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کی جو آج بھرپور جذبات سے بھرپور تقریر تھی, اس پہ ہم نے کچھ بات کی مزید کریں گے. لیکن ایک تقریر خان صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ رات کے آخری پہر میں کہیں, مطلب شام کو 10 بجے. ہاں 10 بجے وہ آخری پہر نہیں, آخری سے پہلے والے پہر میں کہیں نشر ہوگی. بہرحال وہ ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ میڈیا اسٹریٹجی تو مہان ہے نا پی ٹی آئی. کیا باتیں کریں گے, کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب نے کیا باتیں کرنی ہیں آج؟ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو اللہ کے حضور اظہار تشکر کریں گے بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑے انکسار کے ساتھ, اور کہیں گے کہ یہ جو کامیابی ہمیں ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پہ اور عوام کی محبت ہے. لیکن سب سے زیادہ وہ زور اس بات پہ دیں گے کہ موجودہ حالات کا حل یہ ہے کہ عام انتخابات ملک میں کرائے جائیں, صرف قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں, عام انتخابات, چاروں اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں.
फोकस वो इसको करेंगे। मौजूदा बहरान का हल भी यही है, माशी बहरान का हल भी यही है, सियासी तनाव और सियासी तसादुम और महादारी उसका ख़ात्मा भी इसी तरह मुमकिन है। और ये जो अदालतों के ख़िलाफ़ चल पड़ी है इसका भी वो तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि इसके नतीजा क्या होगा। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम भी ये करते रहे हैं, वो यही कहेंगे कि ये कर रहे हैं और यही मुझे डर था, पहले से डर था। तो ये है मेरा ख्याल है कि उनकी गुफ्तगू का सही है। लेकिन मेरा ख्याल अदालतों से मुतालिक वो ज़्यादा जो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर कर दी है, जो अदालती रूल्स में तरमीम लाना चाह रही है हुकूमत, उस पर भी वो अपना नुक्ता नज़र देंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे और कहेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी चर्चिल का हवाला दिया है, मुमकिन है कि इमरान खान साहब भी हवाला दें कि चर्चिल ने कहा था कि जब अदालतें इंसाफ कर रही हों तो फिर मुझे कोई ख़तरा नहीं है, तो वो भी हवाला देंगे। हज़रत अली का कौल भी होगा, आज हज़रत अली का कौल शहबाज शरीफ साहब ने भी दोहराया है, वो भी दोहरा देंगे। हो सकता है कि जनाब इमरान खान साहब भी दोहराएं, क्योंकि वो तो अक्सर ये कहते हैं। नहीं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का स्क्रिप्ट लिखता है वो बंदा बनीगाला चला गया, ये बनीगाला वाला बंदा यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। नहीं, ये तो जवाब मजमून होगा, मजमून गज़ल इन्होंने छेड़ी है, तो अब साज जो है ना। अच्छा देखें, वो बात वही है कि अब माहौल भी तो रचाना है ना। हाँ, खान साहब हैं तो फिर माहौल के सिलसिले। खान साहब देखें, अब तो खान साहब को पिछले ये इलेक्शन 17 को हुए जी, आज 27 है जी, 10 दिन में 2 खुशखबरियाँ मिल गई जी। पहले उन्होंने सियासी और इंतखाबी विक्ट्री हासिल की, अब वो उन्होंने हुकूमत ले ली, 15 सीटें लेकर उन्होंने पंजाब की हुकूमत, कानूनी विक्ट्री भी हासिल कर ली ना। कानूनी विक्ट्री भी, सियासी भी कर ली, इंतखाबी भी कर ली, कानूनी भी कर ली, और तभी थोड़ा जो है ना मामला ठंडा पड़ा है, वरना ठंडा नहीं, अब तो विक्ट्री ना आती तो अभी तक हालात बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। और आज वैसे जो उनकी मीटिंग हुई है, परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, मोनिस इलाही साहब भी थे, फिर पार्टी की मीटिंग भी हुई है, उसमें ये तय हुआ है कि जो जारहाना हिकमत अमली है वो जारी रखी जाएगी। लेकिन इरशाद साहब एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर ये मामला इसी तरह चलता है, आप नहीं समझते कि खान साहब की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? पंजाब के अंदर जो बर्डन ऑफ कारकर्दगी था पहले नून लीग में था, अब वो खान साहब पे आ गया है। और ये वो तो आ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डिबेट मुस्लिम लीग के अंदर हो रही है वो ये है कि अब वाज़े तौर पर 2 धड़े आमने सामने आ गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा खुल कर ये कह रही हैं कि अब हुकूमत हमें छोड़ देनी चाहिए और अब मज़ीद रहने का, वो कहते हैं कि हम नैरेटिव बनाएं, और ग़ालिबन उनको आशीर्वाद हासिल नवाज शरीफ साहब की भी है। नवाज शरीफ साहब ने जो फ़ोन किया है ज़रदारी साहब को और फजल रहमान साहब को, ज़रदारी साहब को तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन फजल रहमान साहब से उन्होंने कहा है कि आप छोड़ें इस बात को, ये ज़िद ना करें, बच्चों वाली ज़िद ना करें, आप कोई नैरेटिव बना के निकलें इससे। नहीं, ये किसने कहा? ज़रदारी साहब ने फजल रहमान साहब को? नवाज शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब को भी फ़ोन किया है और मौलाना फजल रहमान साहब को भी कल फ़ोन किया है, और उन्होंने कहा है कि अब मज़ीद गंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलें और अब तिफल तसल्लियाँ जो आपको मिल रही हैं उस पर ना रहें, तो अब निकलें ताकि हम अवाम में जाके कुछ तो सही। ज़रा ज़रदारी साहब के कैंप का भी हम जानेंगे। ताज साहब ने हमें ज्वाइन किया, सेनेटर ताज हैदर साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ताज हैदर साहब, बाकी मामलात पे बात करेंगे, लेकिन अब जो कल फरदुल्ला बाबर साहब ने आर्टिकल 191 की बात की, आज असम्बली में कुछ बात हुई, ये भी सुनने में आया कि असम्बली के फ्लोर पे अब इस पे जो अदालती रूल्स हैं उनमें तरमीम के लिए डिबेट की जाएगी। क्या ये कल का फैसला आने के बाद ये पॉलिसी बनाई गई, या पहले भी ये जब आप हुकूमत में आए थे आपकी तरजीहात में ये भी था कि हमने जो अदालती रूल्स हैं उनको भी बदलना है? और 18वीं तरमीम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? एक अरसे से ये चीज़ें ज़ेर गौर थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइंस हैं कि किस का क्या दायरे इख्तियार है, उसको रिव्यू किया जाए। और ये फरदुल्ला बाबर साहब ने ये बात कही है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 63A का मामला है, अब मैं वोटर भी हूँ, आर्टिकल 63A 14th अमेंडमेंट है ये, उस पर हमने वोट भी दिया। हरचंद के ज़रदारी साहब और दूसरे बहुत से लीडर जेल में थे उस वक्त, लेकिन हमने यूनानिमसली इसको सपोर्ट किया।
ایک ہی دن کے اندر یہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا اور 100% جو تھی اٹینڈنس تھی، تمام ممبر صاحبان نے اٹینڈنس کی. تو آخر کیا وجہ تھی کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو پاس کیا تھا؟ جب تک کہ اس وجہ کو نہ سمجھا جائے تو بالکل جیسے کہ ہم الفاظ کو اپنے معنی پہناتے رہتے ہیں جو بھی ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں، لیکن ایسنس پہ نہیں جاتے، ان حالات کو نہیں دیکھتے کہ جس کے اندر یہ چیز ہوئی تھی. اور وہ حالات سیدھے سیدھے یہ تھے کہ فاروق لغاری صاحب اس سے پہلے تو 58B2 کر کے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہٹانا چاہ رہے تھے، تو ہم نے 13ویں امینڈمنٹ بھی ایسے ہی ایک دن کے اندر پاس کی. اور پریزیڈنٹ، کیونکہ ہم میں سے بہت سو نے کہا کہ بھئی یہ لغاری صاحب کا نواز شریف صاحب کا جھگڑا ہے تو ہم کیوں بیچ میں پڑیں. لیکن اللہ رحمت کرے، بی بی صاحبہ شہید نے سیدھی بات کہی کہ نہیں، پریزیڈنٹ کی جانب سے، پریزیڈنسی کی جانب سے پارلیمنٹ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں پارلیمنٹ کو بچانا ہے. ہم نے 13ویں امینڈمنٹ پاس کی اور 58B2 کو ختم کیا. جس وقت پھر اندر سے پھر یہ شروع ہوا کہ پارٹی کے اندر بغاوت کی جائے، گورنمنٹ کے اندر بغاوت کی جائے اور میجورٹی کو مائنورٹی کے اندر کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ استعمال ہونے شروع ہوئے. تب یہ 14ویں امینڈمنٹ ہم نے آرٹیکل 63A پاس کی اور اس کو ایک دن کے اندر یونانیمسلی ہم نے پاس کیا. اور وجہ سیدھی سیدھی تھی کہ ہم پارٹیوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے. یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا کہ پارٹیوں کو اندر سے توڑو، تو اس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے. دوسرے یہ کہ ہم ہارس ٹریڈنگ اور یہ فلور کراسنگ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے ایک پارٹی تو ٹوٹ گئی، مطلب جو مسلم لیگ قاف تھی وہ تو ٹوٹ گئی اور پارٹی ہیڈ جو تھا وہ بالکل ہی اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب اور کتنی پارٹیاں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اب دروازہ کھل گیا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی اپنے ذاتی مفاد ہو یا اپنی اوپینین ہو، اس کی وجہ سے پارٹی ہیڈ کو جو ہے وہ ڈیفائی کر سکتا ہے. اور پھر کس طریقے کی ہارس ٹریڈنگ کی ایک نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے. اس پہ مجھے بڑی تشویش ہے کہ محترم عدالت کو کم از کم ان لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں مجھ جیسے کہ جنہوں نے 63A پہ ووٹ دیا. اچھا، پھر میں پارلیمنٹری پارٹی کا جو سینٹ کے اندر پارٹی لیڈر بھی رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں مطلب اب افسوس کی بات یہ ہے کہ محترم عدالت نے تو ان چیزوں کو کہ بھئی کیوں لائے تھے یہ 63A، یہ چیزیں نظر انداز ہو گئیں. وکلا کو یہ چیز بتانی چاہیے تھی کہ جناب آرٹیکل 63A کا اغراض و مقاصد یہ تھے. پھر میڈیا کو بھی میں نے بہت سے چینلز کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ ذرا سا دیکھ لیجئے. میڈیا نے بھی توجہ نہیں دی جی کس وجہ سے. تاج حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ جب اور کیا اس کا مقصد تھا، تاج حیدر صاحب کیونکہ جب تک آپ مقصد پہ نہ جائیں تو آپ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کر سکتے. تاج حیدر صاحب، معذرت کے ساتھ، جب یہ اس پر پریزیڈنشل جو ریفرنس تھا اس پہ بات ہو رہی تھی تو سب پارٹیز کے لوگ وہاں شریک ہوئے، وکلاء بھی شریک ہوئے. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا کیا مقصد ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر آ گیا اور پھر پارٹی ہیڈ کا بھی ذکر آ گیا تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ مقصد اس کا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کو اور پارٹی کو مضبوط کیا جائے اور پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا جائے. تو جب آپ یہ ترمیم کر رہے تھے تو پھر اس کو پارلیمنٹری پارٹی کے انسٹرکشن کی ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر آپ پارٹی ہیڈ کو مضبوط کر رہے تھے؟ تضاد تو آپ نے خود پیدا کیا اس ترمیم میں. دیکھیے، الفاظ کا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے اور یہ ایک سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. یہ تو خیر ایک آئینی ترمیم ہے ہماری. لوگ تو قرآن کی مقدس آیات کے الفاظ کے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن جب وقت تک کہ کسی چیز کی روح کو نہ سمجھا جائے، جس وقت تک اس کی وجہ نہ سمجھی جائے، اور قرآنی ٹرمز میں اسے ہم شان نزول کہتے ہیں کہ آخر کیوں کیا گیا تھا یہ، اس سے مقصد کیا تھا، وہ حالات کیا تھے جس کے اندر آئے، اس وقت تک آپ اس کے صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. میرا یہ کہنے کا عرض ہے، اور اس میں کسی طرف سے کوشش نہیں کی گئی.
ہمارے بھی جو وکلا تھے انہوں نے بھی مطلب ہمیں طلب کر کے بتاتے کہ جناب یہ آخر آپ نے کیا حرکت کی تھی, آپ نے کیوں یہ پاس کیا تھا. تو نہ ہی اور نہیں, لیکن جو اوریجنل 14ویں ترمیم تھی, اوریجنل 14ویں ترمیم میں تو یہ پارٹی ہیڈ کو اختیار دیا گیا تھا. 18ویں ترمیم نے آپ نے پارلیمنٹری پارٹی ڈالی ہے نا. یہ جولائی 97 کی بات ہے, 4 جولائی 1970 14ویں ترمیم جب ہوئی کو یہ 1997 کو یہ پاس ہوا تھا. جی جی. نہیں, لیکن ایک جو آپ تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں, تاج حیدر صاحب قطع کلامی کی معافی, ایک سوال ہے تاج حیدر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ترمیم کا شان نزول عدالت کو بتانا چاہیے تھا, بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے تھا, تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کا جو سماعت کے بائیکاٹ کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا, بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, عدالت کو یہ ڈیٹیلز دینی چاہیے. That's all subsequent. But in order to reach to the essence of this article, in order to interpret this article correctly, you have to understand the conditions in which we committed this sin. کہ ہم نے آخر کیوں یہ کیا, اور ہم تو جیل میں تھے, آصف زرداری بھی جیل میں تھے, اور کئی لیڈر جیل میں تھے. اس کے بعد اللہ مغفرت اور رحمت کرے بی بی صاحبہ نے کیوں ہم سے کہا کہ نہیں آپ کو یونانیمسلی سپورٹ کرنا ہے. نہیں, میں جو سوال کر رہا ہوں یہ فرمائیں کہ جو اوریجنل 14ویں ترمیم تھی اس میں تو یہ اختیارات پارٹی ہیڈ کو دیے گئے تھے. یہ پارلیمنٹری پارٹی کا جو اس میں پاخ لگی ہے یہ تو 18ویں ترمیم میں آ کے آپ نے تبدیل کیا اور یہ اختیارات تبدیل کیے. اس میں وہ غلط ہے, اس میں کوئی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کو کوئی, اور میں پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر رہ چکا ہوں سینٹ میں. جی جی. اگر یہ انٹرپریٹیشن ہے تو پھر تو میں تو پیپلز پارٹی کو خدا نہ کرے کچھ اور بھی سوچ سکتا تھا کہ ہاں توڑو اس کو. ایسے تو نہیں ہوتا, پارٹی کو توڑا تو نہیں جاتا, آپ نے پارٹی اٹھا کے توڑ دی. اب چودھری شجاعت صاحب کو آپ بند کریں گے, آرٹیکل 6 ان پہ لگائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. نہیں, لیکن تاجر صاحب کیا پارٹی ہیڈ کو بھی, پارٹی ہیڈ کا بھی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بیٹھے, کوئی مشاورت کرے, مشاورت کے بعد کوئی انسٹرکشن پاس کرے. وہ ایک خط لکھ دیتا ہے ڈپٹی اسپیکر کو جس کا پارلیمانی پارٹی کو علم ہی نہیں ہے. جی ہاں, وہ اسپلٹ تھا نا. جی, اسپلٹ ایک تھا, ایک فیصلہ کیا گیا تھا مشاورت کے بعد. اس فیصلے کے بعد مٹھائی لے کے آئے تھے پرویز الہی صاحب, آصف زرداری صاحب کے پاس ہر چیز طے ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ چودھری صاحب خود تشریف لائے تھے, ویل چیئر پہ تھے چودھری شجاعت صاحب. ایک متفقہ فیصلہ آ گیا تھا. اچھا, اگلے دن جس دن پریس کانفرنس کی تھی پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. اچھا, تو آخر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی تھی, اگر چودھری پرویز الہی صاحب خود گلدستے لے کے اور مٹھائی کے ڈبے لے کے وہاں پہنچے تھے, اور چودھری شجاعت صاحب ان کے ساتھ آئے تھے, اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو کوئلیشن بن رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. اوور نائٹ کیا ہوا کہ وہ فیصلہ بدل دیا گیا, اور فیصلہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے, پارٹی ہیڈ کی طرف سے نہیں بدلا گیا. بغاوت کی گئی ان کے خلاف. کیا یہ فرمائیں کہ زرداری صاحب نے بتایا اپنی پارٹی کو آپ کو کہ جی چودھری صاحب کیا وجہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب پیچھے ہٹ گئے اس مشاورت سے بھی اور اس فیصلے سے بھی؟ دیکھیے نا, اگر اتنے 2 معزز افراد آئے ہیں, پریزیڈنٹ پنجاب بھی آئے ہیں, پارٹی ہیڈ بھی آئے ہیں, اور آ کے انہوں نے گلدستے پیش کیے اور مٹھائی کھلائی اور کہا ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ جو کوئلیشن ہے اس کا ساتھ دیں گے تمام جماعتوں کا. اس کے بعد اگلے دن بدل جاتے ہیں. اگلے دن جس وقت کے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ کہیں بنی گالا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی, تو کس نے وعدہ خلافی کی؟ سر بس وہ تاج حیدر صاحب, ریسٹ از دی ہسٹری ہے, وہ تو پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. ایک سوال اور, جو گورنر رول کی بات کی جا رہی ہے پنجاب میں, آپ سمجھتے ہیں یہ سبسٹینشل ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جواز کافی ہے, اگر ایک وزیر کو پنجاب میں داخل ہونے سے روک دیا جائے تو ہم گورنر رول لگا سکتے ہیں. اور گورنر رول لگانے کا طریقہ کار کیا 18ویں ترمیم کے بعد؟ دیکھیے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ سب باتیں جو ہے نا جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ بولتے نہیں. اور گورنر رول ناپسندیدہ ہے, میں کبھی اس کی سپورٹ نہیں کروں گا. اس کا طریقہ کار کیا ہے تاج حیدر صاحب, بریفلی اگر آپ بتا دیں 18ویں ترمیم کے بعد؟ پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی ہے, پارٹی ٹوٹی ہے, یہ جمہوریت کے لیے ایک انتہائی خطرناک و بری مثال ہے. اور اب اور پارٹیاں بھی ٹوٹیں گی. میں آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور پارٹیاں
पेंगी, खुल के हॉर्स ट्रेडिंग ताज साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ चल रही थी, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब और पार्टी टूटेंगी, इन्होंने ये इत्तला दी है। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।